مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسول۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ من فہو رد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے تو وہ بات قابل رد ہے، وہ آدمی بھی قابل رد ہے۔ دین میں کیا ہے؟ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی، دین کس چیز کا نام ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ سمجھا؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد حمد و صلات کی بات ارشاد فرمائی کہ بہترین کلام اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے، بہترین نمونہ ہے، ماڈل حدیث میں ماڈل اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ بدترین کوئی کام ہے تو جو نئے سے داخل کیے گئے، نئے سے بنائے گئے ہیں، انوینٹ کیے گئے تو ایسے کام بدعت کہلاتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی، اور اس میں آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ عن غصیب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ فتمسکم بالسنۃ خیر من احداث البدع۔ غصیب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدعت آ کے وہ وہاں جگہ پر کر دی تو سنت کہاں رہے گی؟ وہ سنت کے مقام پر بدعت گھس جاتی۔ تو اس لیے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے تاکہ بدعتوں کو راستہ نہ ملے۔ تو دین کی عملی شکل کیا ہے؟ علم کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کتنا ضروری ہے، علم کس چیز سے بنتا ہے، یہ کل آپ کے سامنے بات آ گئی۔ تو تھیوریٹیکل بات ہے، پریکٹیکل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے بہترین ماڈل نمونہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے، دین کے اندر، دنیا کے معاملات میں نہیں۔ کیا سب تمہیں اس میں اللہ کے اونٹ پر گئے تھے ایسے حج کو، تمہیں پلین میں جا رہے نہ گئے تھے، یہ دنیا کی بات ہے۔ بدعت کا تعلق دین کے معاملات سے ہے، یاد رکھو، دنیا کے معاملات سے نہیں۔ پھر دین کے معاملات میں دین کے اندر بدعت پیدا کرنا ہے، دین کے باہر بدعت پیدا کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مسجد ایسی بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اس کا کنسٹرکشن ایسا ہے، اب وہ انگلینڈ کی مسجدیں لگے، فرانس کی، وہ مسجد ہی ہو بنے، اس سے کیا بھی نہیں ہے۔ کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں کہ جگہ صحیح ہو، غاصبانہ جگہ قبضہ کر کے کسی نے بنا دی وہ تو غلط بات ہے، اس لیے مسجد نہیں بنتی۔ کہاں مسجد بنتی ہے، کہاں نہیں بنتی، اصول مقرر کر دیں۔ تو بدعت جو ہے سنت کی ضد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی ہی جو ہے بڑی سخت آپ نے تاکید فرمائی اور بڑی سخت جو ہے ممانعت فرمائی، لیکن اس کے باوجود بدعتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ جو جتنا زیادہ بدعت کرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم سمجھاتا ہے، معلوم ہے، حضرت بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں۔ ایک جگہ گئے ہم تو جو ہے نماز پڑھانے کے لیے ان کو، حضرت علامہ مولانا اتنے لمبے حلقات کے بعد کیا ان کو نماز پڑھنے، نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے،
سلام پھیرا، اس کے بعد شروع کر دی ایک بڑی دعا، عربی میں شروع کری، اردو میں شروع کری. نماز جنازہ خود دعا ہے اور مکمل دعا ہے. اس کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم کا کیا حال ہے دیکھ رہے ہیں ہمارے. جہاں ہمارا روز درس ہوتا وہاں سے وہ آئے صاحب حضرت علامہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے لگا. لوگوں نے نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد ایک لمبی چوڑی دعا کی. سنت سے دعا ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام ائمہ کی ثابت نہیں. نماز کے بعد کی جہری دعا جو ہو رہی ہے، ہر آدمی انفرادی دعا مانگ لے، امام بھی مانگے اور مختصر مانگے. دعا نہیں ہے، دعا نہیں ہے، نہیں دعا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے. تو انہوں نے ایک اجتماعی جہری دعا لمبی دعا مانگی. پھر اس کے بعد سنت نفل سب ہو گئے، اور ایک بار اور دعا میں فاتحہ پڑھا. وہاں سے جو جتنی بڑی فاتحہ پڑھتا ہے وہ تو بڑا عالم تھا ہمارے بچپن میں. معلوم ہے 5 آنے کے، جو 5 آنے بہت تھے نا، 5 آنے کے فاتحہ تھے، 11 آنے کے تھے، 100 روپے کے فاتحہ تھے. کون زیادہ بڑے لمبے فاتحہ پڑھتا ہے اس سے 100 روپے ملتا. میں بھی فاتحہ لاتا تھا انہوں نے. وہ گلی میں جا کے جو فاتحہ لاتے تھے تو جو ہے وہ لڈو وغیرہ آتے تھے، ایک لڈو وغیرہ دیتے تھے. دیکھیے جہالت کی وجہ سے بدعتوں میں ہم لوگ مبتلا تھے. تو اللہ کا فضل ہے کہ جو ہے ہم کو معلوم ہے کہ ساری بدعتیں، تو بدعت سنت کی ضد ہے. بدعت جو سنت کی ضد ہے، اللہ کے رسول کے اس سے سخت نفرت ہے. معلوم کل میدان حشر کے اندر جو ہے انا افرتکم علی الحوض، میں حوض پر جو ہے تمہارا انتظار کروں گا، میرے سامان بنوں گا. فیاتی علی اقوام، میرے پاس لوگ آئیں گے، جو لوگ آئیں گے آپ جو ہے میں ان کو جام کوثر پلاؤں گا. سمجھے آپ؟ تو ایک حوض کوثر وہاں ہوگا میدان حشر کے اندر. النبی کا ہوگا، ہمارے نبی کا بھی کوثر ہوگا. اس کے پیالے جو ہے آسمان کے تاروں کے برابر تعداد میں ہے. اس کا پانی دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھا ہے. جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا. میدان حشر کے اندر یہاں پیاس لگ رہی ہے تو بیٹھے بیٹھے پانی پی رہے ہم لوگ. میدان حشر کی پیاس کیا ہوگی؟ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ثم یاتی علی اقوام ثم حیل بینی و بینہم، تو فرشتے ایک دم فوراً جو ہے رکاوٹ ڈال دیں گے. انہم منی یری، شاید وہ میری امتی ہی بولیں گے. لا تدری، آپ نہیں جانتے. ما حدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی. نہیں معلوم آپ کو، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اسی سے بدعتیں ایجاد کی. فاقولوا، میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعد، ہٹا دو ان لوگ جنہوں نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی. تو بڑی خوشی سے دین کو انہوں نے بگاڑ دیا. اصل میں دین کی اصل شکل کیا ہے؟ سنت. عملی شکل اور صحیح شکل اگر سنت ہے، اس کو بگاڑا گیا ہے. بہت سارے معاملات میں بگاڑا گیا ہے. اب یہ بڑی رات ہے، کل بڑی رات ہو صاحب، کیا کرنا ہے؟ بڑی رات. کب جو ٹائم ہے وہ کہاں ہے چیئرمین؟ وہ کہاں ہے؟ کیا پکڑنا صاحب، کیا بلانا ہے؟ نہیں چاہ کی ہے، نہیں یہ نہیں ہے، وہ ہے. تمام مسجدوں میں دیکھنا لائٹنگ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. نہ کرنے والوں پر لعنت کی جا رہی ہے، ملامت کیا نہ کرنے والے قابل ملامت ہیں. ملامت کی ساری چیزیں ایک ہی نہیں، بے شمار بدعتیں. ہمارے دین کے اندر اتنی بدعتیں آ گئی ہیں. جو سنتوں کو، جو آدمی اللہ کے رسول کی سنتوں کو دیکھنے والا ہے، علماء کی اتنی چیزیں اس کے اندر گھس گئیں. علماء کے بیان کرنے کے باوجود بھی، تاکید کے باوجود بھی ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. فتویٰ لا کے دے دیا ہم نے ان کو. جو چیئرمین صاحب نے فتویٰ دے دے کو بھائی اس طرح سے اجتماعی طور پر جاگنا نہیں ہے، انفرادی طور پر جاگ لو. تم عید کی بدعتیں، سمیہ بنانا، وہ کرنا، مسافہ، معانقہ، اور جو ہے کیا کیا چل رہا ہے عید کے اندر. تو بہت ساری چیزیں جو ہے جو صحیح سنت ہے وہ چھوڑ دیا. اردو میں خطبہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، اردو میں خطبہ ہوتا تھا. خطبہ کسی غیر زبان کے اندر مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے. بہت ساری چیزیں غلط چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سے اتنی نفرت ہے، آپ سنے کر تعجب کریں گے. یہ تو سنت اور بدعت کے بارے میں آپ معلوم ہے، آپ سنیں گے. سنیں حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. کنز العمال جو حدیث کتاب اس کی حدیثیں ہیں. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب النار. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل بدعت جہنم کے کتے ہوں گے. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب البدع، اہل البدع، بدعت پر چلنے والے لوگ، شر الخلق والخلیقۃ، بدترین خلق اور بدترین خلائق، بدعتوں پر چلنے والے لوگ. دین کی شکل ہی بگڑ گئی تو کیا رہا دین رہا ہے.
عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا انه يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرۃ من العجین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا وہ خوش ہے انہیں میں سب پوچھ کروں تو کیا بھی کرو تو صاحب بدعت ہے بھائی، بدعتوں پہ چلنے والا۔ دیکھو ذرا غور کرو، محنت کے بعد آپ کی ساری چیزیں کرت جا رہی ہیں۔ بدعتی کا نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی صدقہ خیرات کچھ بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نہ صرفاً ولا عدلا، نہ نفل قبول کرتا ہے نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کوئی بال جو ہے آٹے میں سے نکل پھینکتے ہیں، آٹے سے نکل ویسا بال نکل جاتا تھا۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث حدثا او آبا محدثا او ادعا الى غیر به او ادعا الى غیر مواله فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعتی کو سپورٹ کیا، آوا پناہ دی، سپورٹ کرنا پناہ دینے کو گھر میں رکھ لینا، گھر میں رکھ لیتے ہیں وہ بھی اور بات ہے، یہاں کسی بدعتی کی پناہ کی یا اپنے آپ کو کسی غیر خاندان سے منسوب کیا، ہے تو کسی خاندان کا یا کیا ذرا اونچے خاندان بنانے کا بس سید قادری پیرزادہ لکھ رہا ہوگا، لکھا ہے بیچارہ سید قادری سب لکھا ہے، اب وہاں جو ہے وہ نکاح اس کو پڑھنے آ رہا نہیں کیا کرنا چاہیے، لکھا تو لکھا ہے، باپ کا نام بھی الگ ہے اس کا نام بھی الگ ہے، کیا کرتے اپنے آپ کسی غیر خاندان سے منسوب کرنے والا۔ اور اس زمانے میں غلامی تھی، جو غلام تھا وہ اپنے آقا کے والے کسی اور کو آقا بنانے والا، جس کا غلام ہے اس کس کو مالک ہے وہی مالک بولنا چاہیے، دوسرے کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہ چاروں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ ان کا فرض بھی قبول نہیں کرے، ان کا نفل بھی قبول نہیں کرے۔ دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ان لوگوں کے لیے۔ اور سنیے بہت ساری حدیثیں، چند حدیثیں جو اتنے مجھے یاد رہتے ہیں تب بول رہا ہوں، پورا دفتر لے کے رکھ سکتا تھا میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعرض عن صاحب بدعۃ بغضا ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو شخص بھی بدعتی سے بغض کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لے گا تو اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ بدعتی کو ہم سپورٹ کرنے سے تو نہیں بڑھ رہا ہے، تو کیا ہے چل کیا لگا کیا کر رہا ہے، دن میں کہاں ہے ڈر دے گا تو ہو گئی بات۔ من انتہر صاحب بدعت، کسی نے صاحب بدعت کو جو ہے جھڑک دیا، کیا لگایا تو یہ سب چیزیں کہاں ہے دین میں۔ آمنہ اللہ فضل اکبر، کل جو فضل اکبر بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھیں گے جو بدعت کو جھڑکنے والا ہے۔ من احان صاحب بدعت رفع اللہ میں درجۃ فی الجنہ، جو بدعت کی توہین کرے گا اس کو کنڈم کرے گا، ہم ان کو سر پہ لگ بیٹھے نا جی صاحب پیرا مرشد کیا کیا ہے سب، حضرت گزرت سب رہتے ہیں مرز سندل یہ وہ کیا کیا ہے، بدعتوں کا بڑا کاروبار ہے، بدعتوں کا کاروبار بڑا چھوٹا نہیں ہے، بہت سارے بدعتیں ہیں، محرم آیا تو وہ کرنے والے، پھر میلاد کا مہینہ تو وہ کرنے والے، 11ویں کا مہینہ تو وہ کرنے والے، پھر رجب کا مہینہ تو سب بہت کچھ ہے، ایک دو چیز نہیں اس کو بولنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، اتنی بدعتوں کو لوگ چلا رہے ہیں، سب ان کے مفاد وابستہ ہے، اس سے معلوم ہے ان کا مفاد وابستہ ہے۔ اور اچھی طرح سمجھو کہ بدعت جو ہے صرف بدعت چلے گی نہیں جب تک شرک نہ ملا ہو، ارے دونوں سپورٹ میں چلنے والے کیسا چلتے ہیں وہاں سے، تمام بدعتوں کو دیکھ لو سب مشرکانہ عقیدے کی نہیں ہوتی، جتنے بدعتی لوگ ہیں سب مشرکانہ عقیدے رکھنے والے ہیں، بدعتی لوگوں کے عقیدے سب مشرکانہ عقیدے، جس نے بدعتی کو جو ہے کہ توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 درجے جنت میں بدل کرے گا معلوم۔ تو یہ ہمارے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم کو علم نہیں ہوئی، اور سی بات ہے، الحمدللہ اب تو کتابیں آ گئی ہیں، پوری کتاب بہت ساری کتابیں تفصیلات موجود ہیں، پہلے بھی لکھی تھی علماء نے لیکن ہم تک نہیں پہنچتی تھی، اب ہم جب شروع یہاں آئے کتابیں آئیں
ہم کیا کرنا, کتابیں ان کو دکھایا, کیا بولتا, نام لیتے نہیں, ہم لوگ کو دکھایا, وہ سب کو عمل کرتے ہیں, چھوڑو چھوڑو کر لیں گے, اب کیا کریں, نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, ہاں نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو, سب ڈھکل دیں گے ہم کو, اب کیا کرنا ہے. بہت سے لوگ اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو چلاتے رہے. کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو بولنے کی تو اجازت ہے, ہم کھل کر بول رہے ہیں, اللہ کی توفیق ہے بول, اور کچھ نہیں. من سلم علی صاحب بدعتی ولقیہ بالبشرى واستقبله بما يسره فقد استخف ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے, اسے اس کا استقبال کرتا ہے, اس نے اس چیز کی حقارت کی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. دیکھ رہے ہیں, تو بدعتیوں کو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا جگہ ملا ہوا ہے. یہاں سے وہاں تک ایک آدمی کسی آدمی کا نام نہیں لانا, سب بدعتی میں. فوراً روکو, کہاں ہے بتاؤ بھائی, کرنا چاہتے ہیں کہاں ہے بتاؤ, سب کچھ جانا ہے, سنت ہے نہیں ہے, بس کیوں کر رہے ہیں تم لوگ, آپ لوگ بھی سب ہم کرنے والے ہمیں چاہیے نا, ان کے پیچھے کرنے والے. فوراً روکو, پوچھو یہ کیا سنت ہے, کیا صاحب نہیں ہے, کہاں ہے یہ, نہیں ہے, چھوڑو, ہم نہیں کرتے, تم اکلے کرتے بڑھو. کیا کرے گا اگلا آدمی, نہیں کرے گا اس کو, تو یہ سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے اور حدیث میں آتا ہے, من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام. جس نے بدعتی کی توقیر کی, اس کی تعظیم کی, اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی. تو بدعتیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہے جڑ پکڑی ہوئی. ایک زمانہ آئے لوگ بدعتوں پر ہی چلتے رہیں گے. اب ان کو نکال کے سنت لیتے, یہ کیا صاحب تم کیا نیا کرے دو, ہم نہ نیا کریں. ارے آپ نیا کریں بھائی, ہم نیا نہیں کر رہے ہیں, یہ کیا نیا کرے صاحب, ارے سنت کو نیا اور بدعتوں کو پرانا سمجھ لیا, تو سنت کسی کی بدعتیں لینی چھوڑی. تو آج جو ہے وہی زمانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے علم تو ایک تھیوریٹیکل چیز ہے, پریکٹیکل چیز کیا ہے, ایک تو اللہ کے رسول کا نمونہ ہے اور صحابہ کا نمونہ ہے. انشاءاللہ کل آپ کے بعد میں صحابہ کا نمونہ بھی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے. اس کو خود اللہ کے رسول نے سینکشن دیا ہے, علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین, تم میرے طریقے پر چلو, میرے صحابہ کے طریقے پر چلو. پریکٹیکل دین کیا ہے, تھیوریٹیکل دین تو قرآن سنت, اس کے بعد دین کی 4 چیزیں آپ کل اصول دین بیان کیا تھا آپ کے سامنے, اللہ کی قرآن کی آیتیں اور احادیث سنت ثابتہ اور اجماع اور قیاس, یہ تو 4 چیزیں ہو گئی. پریکٹیکل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا, صحابہ نے جو کیا, بس یہی دین ہے. ہر کام کے لیے کرنا, کیا اللہ کے رسول نے کیا, کیا صحابہ نے کیا. اب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا, اہل قرآن کا اللہ کے رسول چھوڑ دیا. کیا انہوں پوسٹ مین تھے, نعوذ باللہ, پوسٹ مین تھے انہوں. قرآن کی آیتیں کیا کریں گے, حدیث آیتیں سنیے آپ, کیا کریں. اللہ کے رسول مثالی نمونہ تھے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, وہی بولا نا, اہل قرآن, قرآن کا انکار کرنے والے لوگ. قرآن میں کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول تمہارے لیے مثالی نمونہ ہے. وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا, اگر تم رسول کی اطاعت کرو جب تم کو ہدایت ملے گی. وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کیسا کرنا, قرآن میں جگہ آتا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ کہاں ہے, اللہ ٹھہرے سامنے, ٹھہرے اللہ تمہارے. رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے, سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا, وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا, اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تم جب ہدایت پا جاؤ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مقام اللہ نے ان کو دیا, اللہ کے رسول کو, معلوم, وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو جو ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے کو چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا, دونوں بھی گمراہ ہو گئے, دونوں بھی گمراہ ہو گئے, دونوں فرقے, سمجھا. تو ہم کو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول نے راستہ بالکل صاف دکھا دیا ہے, دیکھو میرے راستے پر چلو, میرے صحابہ کے راستے پر چلو. تو ہم نے دونوں راستے چھوڑ دیے, کچھ لوگوں نے وہ چھوڑا, کچھ لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے صحابہ کرام کا مقام کیا تھا اور ان کو یہ مقام کیوں دیا, یہ اللہ نے دیا ہے, معلوم ہے. کل وہ حدیث آپ کے سامنے آئیں گی. صرف اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے, دیکھو کیا مقام اللہ کے رسول کا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ تمہارے عمل اکرت جائیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا مقام اللہ نے دیا رسول کو. کیا سمجھ لے بیٹھے ہیں رسول کو, مانت مانے نہیں مانت نہیں مانے, سندے لوگوں کے پوسٹ مین تھے, لاکھ دیے, کتاب لاکھ دیے, ہمیں پڑھیں گے. کیا ادب ہے رسول کا, معلوم ہے کیا سکھایا, اللہ نے سکھایا, قرآن کی آیت ہے, سورہ حجرات کی آیت ہے, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون,
کہیں ایسا نہ کہ تمہارے اعمال اخرت جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی. کب اعمال اخرت جاتے ہیں معلوم ہے؟ جب ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا تو ایمان تمہارا یہ چلا جائے گا. نبی کی آواز پر خلاف ورزی کرنا تو لگ رہا, تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز بلند کیا تو تمہارے اعمال اخرت جائیں گے. یاد رکھو یہ مقام اللہ نے دیا ان کو. کیا سمجھ رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول, ورنہ تمہارے اعمال اخرت جائیں گے پھر تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ بھی نہیں کہ تم جانتے پوچھتے نہیں, تمہارے انجانے کے ادھر ہو سکتے. انجانے میں زہر کھایا تو مرتا کہ نہیں آدمی. اب ایک چھوٹا گھر میں لا کر کے کیا بھی زہر کی یہ ڈبی وغیرہ وہ کیڑے مارنے, ایک بچہ لے وہ کھا لیتا, ایک دم کیا ہوا صاحب کیا ہوا, دیکھیے سب وہ یہ کھایا جی دوا رکھی تھی تو بچہ پی لیا ہے, نکالو کرو, بچ گیا تو بچ گیا, مرا تمہارا دیکھیں. تو نبی کا مقام وہ ہے. اعتکاف تھا, اللہ کے رسول اعتکاف میں تھے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آتی ہیں, آ کر جو ہے بازو ایسے حجرے بنے, کمرے سے بنے تھے, آتی تھی کہ اب دینے کرنے آنا تو اللہ کے لوگ جا سکتے نہیں. اعتکاف میں جو بیٹھا ہے آدمی مسجد کے جو بارڈر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو کچھ دینے لینے آئی, کچھ دیر بیٹھ کے جا رہی تھی, اللہ کے رسول اٹھ کے ذرا تھا وہاں تک پہنچانے چلے گئے. ایک دو صحابی دیکھے وہاں سے, کیا ہو رہا تھا, یہ بات کیے وہ کرے تھے, اور اللہ کے سلام کیا انہوں نے, کہا کہ ذرا ٹھہرو تم کرو, اللہ رسلکم, تم ذرا ٹھہرو. یہ جو عورت گئی تھی نا, یہ آ کے انہوں اللہ کے بولے تمہارا ان کا کمرہ آتی ہے, بولے تم جاؤ کمرے کو. یہ جو عورت آئی تھی نا, یہ جو ہے ام المومنین جو ہے حضرت صفیہ ہے, صفیہ بنت ہوئی بن اخطب ان کے باپ کا نام تھا. یہ صفیہ ہوئی بنت اخطب ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ, یہ کی بول رہے ہیں آپ کو؟ نہیں بولے کہ اللہ کے بولے دیکھو شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے. شیطان جو ہے انسان کے جسم میں خون کی گردش, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ شکوک پیدا کر دے گا, میرے خلاف وسوسے پیدا کر دے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو نبی کے خلاف دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہونا بھی تم کو ہلاک کر دے گا. معلوم کیا مقام ہے دیکھ. اب کسی کے بارے میں برا سمجھتے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں. معلوم ہے کیا ہونے والا, انہیں برا ہے, انہیں برا ہے تو ہے سب, لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کے دل میں تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہو جائے گا. ون قذف فی قلوبکم شیئا, میرے بارے میں تمہارے دل میں کوئی چیز پیدا ہو جائے گی, تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا. آپ کی آواز پر آواز بلند نہیں کرتے, آپ کی طرف سے دل میں کوئی ہمارے شک پیدا ہو جائے گا, کوئی برائی دل میں ہمارے پیدا ہو جائے گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. یہ مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو کوئی معمولی مقام نہیں. اللہ کے بعد کوئی ذات ہے, اللہ کے کی ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد کوئی ذات ہے, اللہ کے رسول کی ذات ہے. تو آپ کی پیروی, آپ کی اطاعت پر ہی ہمارے لیے جنت ہے. تو آپ نے فرمایا کل امت یدخل الجنت الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی. خوش ہو گئے ہم لوگ, ہاں کون ہے امت آگے, کل امت یدخل الجنت الا من ابا, ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو میرا انکار کرنے والا. اب ذرا ہمت کر کے صحابہ کرام نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ, کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ من اطانی دخل الجنت ومن ابانی فقط ومن عصانی فقط ابا, جس نے میری اطاعت کی جنت جائے گا, جو میری نافرمانی کرنے والا وہ میرا انکار کرنے والا ہے. ومن عصانی فقط ابا, جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ جو ہے میرا انکار کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت, آپ کی پیروی پر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کرے گا. اللہ کے پیارے بننا ہے, اللہ کی پیروی کرو. دین ایمان تمہارا سلامت رہنا ہے, اللہ کی پیروی کرو. اللہ کے سے آواز, اب تو اللہ کے رسول نہیں ہے, آواز بلند کرنے کا مقام آتا ہے. آپ کی شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو بچے گا انہیں. شریعت کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں نا, پرسنل پڑھ کے چلا ہے, نبی کے خلاف آواز اٹھا سکتے, زور سے آواز نہیں کر سکتے. شریعت کے خلاف آواز اٹھانے والے کوئی ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ بولو, ان کا ایمان بچے گا؟ ایمان چلا گیا, کب کے چلا گیا. معلوم یہ مقام آپ کا ہے, مقام رسالت. تو آپ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں, اس پر چلنے سے ہی ہماری کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی اسی سے. صحابہ کرام اسی طریقے کو لے کر چلے. ایک چیز دیکھتے اللہ کی سنت کیا ہے, اللہ کی سنت کیا ہے. بعد میں پوچھتے تھے کیا اللہ کے اللہ کو کیسا کرے تھے, تو صحابہ کرام بولتے یہ سنت ہے, یہ سنت بولتے نا, تو اللہ کے سینے سے باتیں بولتے ہیں, یا تو دیکھا یا تو سنا.
سنت یہ ہے، سنت یہ ہے، سنت بار بار آتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہاتھ یہاں بند ہو گئی، سنت یہ ہے کہ ایسا کرو، سنت یہ ہے. جو صحابہ کرام کہتے رہتے ہیں وہ اللہ کے سے سیکھ کر ہی، آپ سے سن کر ہی کہتے ہیں. تو دین کا عملی نمونہ، پریکٹیکل نمونہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.